بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے احکام و مسائل۔ قربانی ایک اہم شرعی ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنے کے لیے احکام و مسائل کا جاننا بھی ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ قربانی کے بارے میں پہلے بھی ایک لیکچر میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اسی کو جاری رکھتے ہوئے اس کے علاوہ جو مسائل آتے ہیں کچھ ان میں سے بھی بیان کر دیتا ہوں کہ قربانی کے جانور میں اگر کئی شرکاء ہیں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کریں تو بہتر ہے، اور بھیڑ بکری جب 1 سال کی ہو جائے گی، گائے بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بھیڑ بکری 1 سال کی، گائے بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا۔ اگر اس سے کم ہے تو جائز نہیں۔ ہاں، دمبا اور بھیڑ نہ کہ بکرا، دمبا اور بھیڑ اگر اتنا موٹا تازہ ہو کر سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ یہ موجودہ دور میں جانوروں کو تول کر وزن کر کے خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے۔ ایسی قربانی بلا شبہ درست ہے۔ قربانی کا جانور اگر اندھا ہو یا ایک آنکھ کی 1/3 یا اس سے زائد روشنی جاتی رہی ہو، یا ایک کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے اور بھینس کے 2 تھن یا بکری کا 1 تھن خشک ہو چکا ہو یا پیدائشی طور پر نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں۔ اسی طرح اگر جانور 1 پاؤں سے لنگڑا ہے، یعنی 3 پاؤں سے چلتا ہے، 4تھے پاؤں کا سہارا نہیں لیتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں، اگر وہ 4تھے پاؤں سے سہارا لیتا ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ اگر جانور اس قدر کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا بالکل نہ رہا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ بعض لوگ موٹا تازہ جانور محض دکھلاوے یا ریا و نمود کے لیے خریدتے ہیں، ایسے لوگ قربانی کے ثواب سے محروم ہوتے ہیں، جو آج کل یہ معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ ان پر لازم ہے کہ وہ موٹا تازہ جانور تلاش کرتے ہوئے محض ثواب کی نیت کریں۔ اگر کسی جانور کے تمام دانت گر گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر اکثر دانت باقی ہوں، کچھ گر گئے ہوں تو قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو اور دانت نہ نکلے ہوں تو بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ تاہم اس سلسلے میں صرف جانور کے عام سوداگروں کی بات معتبر نہیں ہے، بلکہ یقین سے معلوم ہونا ضروری ہے، یا یہ کہ خود گھر میں پالا ہوا جانور ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان ہی نہ ہوں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کے سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکے ہوں، اس طرح کہ دماغ اس سے متاثر ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر معمولی ٹوٹے ہوں یا سر سے سینگ ہی نہ رہوں جیسے اونٹ تو بلا کراہت جائز ہے۔ اسی طرح گائے بکری وغیرہ کے اگر پیدائشی سینگ نہ ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ خارش زدہ جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ اگر خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو تو پھر جائز نہیں۔ اگر قربانی کے جانور میں کوئی عیب پیدا ہوا جس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہ ہو تو مالدار شخص کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا جانور اس کے بدلے خرید کر قربانی کرے۔
غریب ہے تو اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو جائے، مثلا ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے، تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ جانور کو گراتے وقت احتیاط کرنا چاہیے۔ قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے اور ایک حصہ فقراء و مساکین کو دے۔ لیکن اگر سارے کا سارا اپنے لیے رکھے تب بھی جائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔